بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سفر پر نکلنا تھا، رات بھر موبائل کو چارج کیا، صبح موبائل لے کر نکلے تو پتہ چلا کہ چارج کام نہیں کر رہا ہے، پھر کیا گزرے گی آپ پر اور کیا سوچیں گے آپ؟ یہی نا کہ بیٹری خراب تھی۔ بالکل ویسے ہی 1 مہینہ تک ہم اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتے رہے۔ عید کی صبح اگر وہ بیٹری کام کرنا بند کر دے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بیٹری ہی خراب تھی، ورنہ رمضان کے بعد بھی اس کا اثر ظاہر رہتا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کی جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں کہ فری مال سمجھ کر کے اسے آسانی کے ساتھ اٹھا لیں۔ وہ کوئی گھٹیا مال نہیں کہ اونے پونے دے کر اسے خرید لیں، بلکہ وہ دنیا کی سب سے مہنگی اور قیمتی چیز ہے۔ اسے ہم صرف رمضان کے روزے اور سال بھر میں خاص مناسبت سے عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام ہم سے کچھ دنوں کا نہیں بلکہ پوری زندگی کی عبادت کی مانگ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں رمضان میں، ان نیکیوں کی توفیق پر اللہ رب العالمین سے شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوتی تو ہم وہ نیکیاں نہ کر سکتے تھے۔ پھر جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ، تو نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان نیکیوں کو اے اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے قبول بھی فرما لے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس پلٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم۔ صدیق کی بیٹی، نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبادتیں رد نہ کر دی جائیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اور ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کی سلامتی پر دھیان دینا چاہیے۔ رمضان کے بعد ابھی ہمارے دل کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کیا یہ کیفیت 11 مہینے ہم باقی رکھنا نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے دل پر دھیان دینا ہوگا۔ اور دل کا مالک کون ہے؟ دل کا مالک، دل کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے دل کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہمارے دل کو سلامت رکھنا، ہمارے دل میں کجی نہ لانا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، ٹیڑھا پر نہ لا دے، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحم عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بار بار کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔